Assalamu alaikum dear students, let us translate John Donne's famous poem Twickenham Garden। کہا جاتا ہے کہ جان ڈن اپنی محبوبہ کاؤنٹس لوسی آف بیڈفورڈ کی بے وفائی پر شکستہ دل آہیں بھرتا اور آنسو بہاتا ہوا اس امید پر اسی کے ٹویکنہم اسٹیٹ میں واقع باغ میں چلا جاتا ہے کہ شاید موسم بہار میں اس باغ کی خوبصورتی اسے خوش کر دے، لیکن اس کا غم اتنا شدید ہے کہ اس باغ کی خوبصورتی بجائے اس کا غم کم کرنے کے اس میں مزید اضافہ کر دیتی ہے، اور اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ خوشیوں بھرا یہ ماحول اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ باہر کا موسم بہار اس کے اندر کے خزاں سے میل نہیں کھاتا، اس لیے مایوسی کے عالم میں وہ خواہش کرتا ہے کہ کاش اس وقت اداسی اور موت کا موسم سرما ہوتا، تاکہ وہ اس خوشگوار ماحول میں خود کو بیگانہ اور بیکار نہ سمجھتا۔ لیکن چونکہ اس حالت میں بھی وہ اپنی محبت ترک نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ ایک اور خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ آہیں بھرتا ہوا مینڈرک کا ایک درخت بن جائے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اسے اکھاڑا جائے تو اس کی انسانی جسم سے مشابہ جڑوں سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آتی ہیں، یا پھر وہ آنسو بہاتا ہوا ایک چشمہ بن جائے تاکہ عاشق لوگ اس چشمے سے اس کے آنسو لے جا کر اپنی محبوباؤں کے آنسوؤں سے موازنہ کریں۔ اگر ان کے آنسوؤں کا ذائقہ شاعر کے آنسوؤں جیسا ہو تو ان کی محبوباؤں کے آنسو سچے ہیں ورنہ جھوٹے۔ پوئم کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ بلاسٹڈ ود سائز، زور زور سے آہیں بھرتے ہوئے، اینڈ سراؤنڈڈ ود ٹیئرز، اور زارو قطار روتے ہوئے۔ ہدر آئی کم، ادھر میں آیا ہوں، ٹو سیک دا سپرنگ، تاکہ موسم بہار کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو سکوں۔ اینڈ ایٹ مائن آئیز اینڈ ایٹ مائن ایئرز ریسیو سچ بامز، اور میری آنکھوں اور کانوں کو ایسی تسکین دہ چیزیں ملیں، ایز ایلس کیور ایوری تھنگ، جو کہ محبت کے روگ کے سوا باقی تمام دکھوں کا مداوع کر سکیں۔ بلاسٹڈ ود سائز، زور زور سے آہیں بھرتے ہوئے، اینڈ سراؤنڈڈ ود ٹیئرز، اور زارو قطار روتے ہوئے۔ ہیئر آئی کم ٹو سیک دا سپرنگ، جب میں موسم بہار کے خوبصورت نظاروں اور آوازوں کی تلاش میں ادھر اس باغ میں آتا ہوں۔ اینڈ ایٹ مائن آئیز اینڈ ایٹ مائن ایئرز، اور تو میری آنکھوں اور کانوں کو ریسیو سچ بامز، ایسی تسکین ملتی ہے، ایسی تسکین دہ بامز ملتی ہیں، ایز ایلس کیور ایوری تھنگ، جیسے کہ وہ تمام دکھوں کا مداوع کر سکتی ہوں سوائے محبت کے روگ کے۔ بامز کا مطلب ہے کہ اگر جسم پر چوٹ لگ جائے تو کوئی ملہم لگائی جائے تاکہ درد اور تکلیف نہ ہو، تو یا زخم پہ اگر کوئی ملہم لگائی جائے تاکہ زخم ٹھیک ہو جائے تو اسے بام کہتے ہیں۔ اس ملہم کو بٹ او سیلف ٹریٹر، لیکن اس خوشگوار ماحول میں دکھی شاعر اپنی موجودگی کو شر انگیز سمجھ کر اپنی ملامت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ او میرے غردار وجود، سیلف ٹریٹر، خود کو دھوکے میں رکھنے والے، اے میرے خود کو دھوکے میں رکھنے والے، خود کے ساتھ غرداری کرنے والے وجود۔ آئی ڈو برنگ دا اسپائڈر لو، میں اپنے ساتھ مکڑی والی محبت لایا ہوں، وچ ٹرانسبسٹانشیٹس آل، جو کہ ہر چیز کو ایک مادے سے دوسرے مادے میں بدل سکتی ہے۔ اسپائڈر یعنی مکڑی کے اندر ایک ایسیڈک ڈائجسٹو جوس ہوتا ہے جو کہ مکڑی اپنے شکار پر پھینکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شکار مر جاتا ہے اور اس کو پھر وہ محفوظ بھی کر لیتی ہے اور بعد میں آسانی کے ساتھ اس کو کھانے میں بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو پوئٹ کہتا ہے، بٹ او سیلف ٹریٹر آئی ڈو برنگ دا اسپائڈر لو، لیکن او میرے غردار وجود، تو محبت میں ناکامی والے جذبات کی زہریلی مکڑی کو اپنے ساتھ یہاں لایا ہے۔ وچ ٹرانسبسٹانشیٹس آل، جو کہ ہر چیز کو تبدیل کر سکتی ہے، ایک مادے کو دوسرے مادے میں تبدیل کر سکتی ہے۔
اینڈ کین کنورٹ مانا ٹو گال، اور منو سلوا یعنی اسرائیلیوں پر اللہ تعالیٰ کی یہ ایک کرم نوازی تھی کہ جب وہ فرعون سے بچنے کے لیے صحراؤں میں بھٹک رہے تھے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے منو سلوا بھیجا، یعنی کھانا وغیرہ ان کے لیے بھیجا، تو وہ بہت ہی اچھا کھانا تھا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا وجود ایک زہریلی مکڑی کی طرح ہے جو کہ اپنے ایسیڈک ڈائجسٹو جوس کے ساتھ اس منو سلوا اچھے کھانے کو زہریلی کڑواہٹ والے کھانے میں بدل سکتا ہے۔ مانا کا مطلب منو سلوا اور گال کا مطلب ہے پتے میں موجود جو زہریلا تیزاب ہوتا ہے جو کہ خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، یعنی اس کو گال کہتے ہیں۔ تو پوئٹ کہتا ہے کہ But O self-traitor, I do bring the spider love which transubstantiates all. اے میرے گردار وجود، تو محبت میں ناکامی والے جذبات کی زہریلی مکڑی اپنے ساتھ لایا ہے۔ اینڈ کین کنورٹ منا ٹو گال، جو کہ منا یعنی قدیم اسرائیلیوں کے لیے آسمان سے اترنے والے میٹھے پھل کی مٹھاس کو بھی پتے یعنی گال کی زہریلی کڑواہٹ میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اینڈ دیٹ دس پلیس میں thoroughly be thought، اور اس باغ کو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت کی جنت کا مکمل روپ دینے کے لیے اینڈ دیٹ دس پلیس میں thoroughly be thought true paradise، اور اس باغ کو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت کی جنت کا مکمل روپ دینے کے لیے I have the serpent brought، میں اپنے ساتھ شیطان کا کردار ادا کرتے ہوئے محبت میں ناکامی پر بننے والے زہریلے خیالات کی شکل میں ایک سانپ بھی لایا ہوں، یعنی ایک زہریلی مکڑی بھی لایا ہوں اور ایک زہریلا سانپ بھی لایا ہوں جو کہ زہریلے خیالات پر مشتمل ہے۔ یعنی شاعر دلی طور پر اتنا دکھی ہے کہ یہ خوبصورت باغ اور اس کے خوبصورت نظارے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے۔ سرپنٹ مین یعنی شیطان جب جنت میں داخل ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے کے لیے، تو وہ سانپ کی شکل میں جنت میں داخل ہوا تھا، تو اس کو سرپنٹ کہتے ہیں۔ سٹینزا نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ To were wholesomer for me، یہ میرے لیے فائدے مند ہوتا۔ It were، to were mean it were، wholesomer mean beneficial، فائدے مند ہوتا، for me، یہ میرے لیے بہت فائدے مند ہوتا، that winter did benight the glory of this place، کہ اگر اس وقت موسم بہار کی جگہ موسم سرما ہوتا جو اس جگہ کی شان و شوکت کو اداسی و تاریکی میں بدل دیتا۔ To were wholesomer for me، یہ میرے لیے بڑی فائدے مند بات ہوتی، that winter did benight the glory of this place، کہ موسم سرما اس جگہ کی شان و شوکت میں تاریکی لا دیتا۔ And that a grave frost did forbid these trees، اور ایک شدید سردی، grave frost شدید سردی، اور یہاں اتنی شدید سردی کا حملہ ہوتا کہ these trees to laugh and mock me، کہ یہ جو درخت میرے منہ پر ہی میری بدحالی کا مذاق اڑا رہے ہیں، me to my face، میرے منہ پر ہی میری بدحالی کا مذاق اڑا رہے ہیں، بھاری برف سے ڈھک جاتے اور کہکہے لگانا بھول جاتے۔ And that a grave frost did forbid these trees، اور یہ کہ ایک شدید سردی ان درختوں کو روک لیتی، forbid روک لینا، these trees ان درختوں کو to laugh and mock me to my face، کہ وہ میرے منہ پر ہی میری بدحالی کا مذاق نہ اڑاتے۔ But that I may not this disgrace، لیکن میں نہ تو موسم بہار کے ہاتھوں اپنی بے عزتی برداشت کر سکتا ہوں۔ But that I may not this disgrace endure، لیکن نہ تو میں موسم بہار کے ہاتھوں اپنی بے عزتی برداشت کر سکتا ہوں۔ endure mean برداشت کرنا، disgrace بے عزتی۔ nor yet leave loving، اور نہ ہی میں ابھی محبت کرنے سے باز آ سکتا ہوں۔ nor yet leave loving love، لیکن نہ ہی میں ابھی محبت کرنے سے باز آ سکتا ہوں۔
let me some senseless piece of this place be. اے محبت کی دیوی مجھے اس باغ کی کسی بے شعور چیز میں تبدیل کر دے. سینسلیس پیس، بے شعور چیز، آف دس پلیس، اس چیز کی. تو وہ محبت کی دیوی سے کہتا ہے کہ اے محبت کی دیوی مجھے اس باغ کی کسی بے شعور چیز میں تبدیل کر دے. میک می اے مینڈرک، مجھے یا تو مینڈرک کا درخت بنا دے. مینڈرک کا درخت یہ ادرک یا ہلدی کی طرح کا ہوتا ہے جس کی جڑیں انسانی جسم سے مشابہ ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مینڈرک کا درخت جب اس کی جڑیں اکھاڑی جاتی ہیں تو وہ درد سے کراہتا ہے اور اس کی آوازیں آتی ہیں. اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے. تو میک می اے مینڈرک، یا پھر مجھے مینڈرک کا پودا بنا دے. سو آئی مے گرو ہیئر، تاکہ میں یہاں پرورش پا سکوں. آر اے اسٹون فاؤنٹین، یا پھر مجھے پتھر سے نکلنے والا ایک چشمہ بنا دے. ویپنگ آؤٹ مائی ایئرس، جو کہ سارا سال میں پانی کی شکل میں اپنے آنسو بہاتا رہوں. اسٹینزا نمبر 3 ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ہیدر ود کرسٹل وائلز، یہاں پر لوگ اپنی شیشے کی شیشیاں لے کر آئیں. لورز کم، محبت کرنے والے لوگ یہاں آئیں. ہیدر ود کرسٹل وائلز، لورز کم، اگر میں چشمے میں تبدیل ہو جاؤں تو عاشق لوگ شیشیاں بھر کر میرے آنسو، یعنی یہ جو چشمے کا پانی ہے، وہ لے جائیں. اینڈ ٹیک مائی ٹیئرز، اور میرے آنسو لے جائیں. کیونکہ میں چشمہ بن جاؤں تو میرے آنسو محبت کرنے والے لوگ شیشے کی شیشیوں میں بھر کر لے جائیں. وچ آر لوز وائن، یہ جو میرے آنسو ہیں، اصل میں یہ جو چشمے کا پانی ہوگا یہ میرے آنسو ہوں گے، یہ محبت کی شراب ہوں گے. اینڈ ٹرائی یور مسٹرس ٹیئرز ایٹ ہوم، اور وہ یہ آنسو لے جائیں اور اپنی محبوبہ کے آنسوؤں سے ان آنسوؤں کا موازنہ کریں. فآل آر فالس، میرے آنسوؤں کا ذائقہ وفاداری کی ایک کسوٹی ہے. فار آل آر فالس دیٹ ٹیسٹ ناٹ جسٹ لائک مائن، کہ اگر ان کے آنسو یعنی ان کی محبوباؤں کے آنسوؤں کا ذائقہ میرے آنسوؤں جیسا نہ ہوا تو سمجھ لو وہ آنسو جھوٹے ہیں، یعنی تمہاری محبوبہ تم سے پیار نہیں کرتی. الاس، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہارٹس ڈو ناٹ ان آئیز شائن، کہ کسی کے دل کی بات کا اندازہ اس کی آنکھوں کی چمک سے نہیں لگایا جا سکتا. نار کین یو مور جج وومنز تھاٹس بائی ٹیئرز، نہ ہی آپ کسی عورت کے خیالات کا اندازہ اس کے آنسوؤں سے لگا سکتے ہیں. دین بائی ہر شیڈو واٹ شی ویئرز، اور نہ ہی کسی عورت کا محض سایہ دیکھ کر اس کے لباس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. او پرورسو سیکس، اے عورتوں کی بے راہ رو جنس. پرورسو سیکس، بے راہ رو جنس، عورتوں کی. او پرورسو سیکس، اے عورتوں کی بے راہ رو جنس. ویئر نن از ٹرو بٹ شی، میری محبوبہ کو اپنی طرح بے وفا نہ سمجھو. ویئر نن از ٹرو، جہاں اس دنیا میں کوئی عورت با وفا نہیں ہے لیکن وہ ہے، میری محبوبہ ہے، وہاں صرف میری محبوبہ ہی ایک با وفا عورت ہے. who's there for true، who is there for true، جو کہ اپنی محبت میں سچی ہے تاہم. because her truth kills me، کیونکہ اس کی یہی سچائی کہ وہ مجھے نہیں بلکہ کسی اور کو پیار کرتی ہے، یہی بات مجھے مار ڈالتی ہے. او پرورسو سیکس، اے عورتوں کی بے راہ رو جنس. او پرورس سیکس، اے عورتوں کی بے راہ رو جنس. ویئر نن از ٹرو بٹ شی، جہاں کوئی عورت با وفا نہیں ہے سوائے میری محبوبہ کے. who's there for true، جو کہ تاہم سچی ہے، کیونکہ وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے اس لیے وہ اس سے جس شخص سے پیار کرتی ہے اس پیار میں وہ سچی ہے. بیکاز، یہی وجہ ہے کہ کیونکہ her truth kills me، اس کی یہی سچائی مجھے مار ڈالتی ہے. تو اوورآل پوئٹ اداس ہے اپنی محبوبہ لوسی کاؤنٹیس آف بیڈ فورڈ کی بے وفائی کی وجہ سے، اور وہ اس کی پیٹرون بھی ہے اور محبوبہ بھی ہے. اور لوسی کاؤنٹیس آف بیڈ فورڈ کا ٹویکنم
اسٹیٹ میں ایک باغ ہے، شاعر اس باغ میں چلا جاتا ہے اور اس باغ کو علامتی طور پر استعمال کرتا ہے اپنے اندر کے جذبات کے اظہار کے لیے. So the garden probably belonged to Donne's patron and friend Lucy Countess of Bedford. She was a serious ornamental gardener, and in spring the grounds of Twickenham estate would have been entering into their glory. But for Donne's speaker, the garden is blighted, and the blight is introduced by himself. As if the spider were not enough, he has brought along a serpent as well, and ensuring the garden becomes a true paradise, a ruined Eden, complete with Satan and self-traitor. The lover himself. There is no reason to suppose the Countess is the unresponsive woman in the poem, nor that any other actual woman is implicated. It may well be that Donne is simply enjoying some Petrarchan role play. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جان ڈن کی باقی پوئمز کی ٹرانسلیشن اسی پوئم کی ڈسکرپشن میں باقی پوئمز کی ٹرانسلیشن کے لنکس دیے گئے ہیں. اگر آپ کسی اور پوئم کی ٹرانسلیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اسٹے آلویز بلیسڈ. اللہ حافظ.